گناہوں کی وجہ سے آفتیں، ہلاکت اور مصیبتیں، جیسا کہ ایک لمبی حدیث ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جن میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو عذاب آئے گا. یہ 5 چیزوں میں اگر تم پڑ گئے تو اللہ کا عذاب آتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، جو قوم کھلی فحاشی کرے تو ان میں طاعون جیسی بیماریاں اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے نہیں دیکھی. کھلی فحاشی، بے حیائی، بے شرمی والے کام، گندے کام آج ہم دیکھ رہے. زنا عام ہو گیا ہے، افیئرس عام ہو گئے ہیں، ننگاپن عام ہو گیا ہے، ناچ گانا عام ہو گیا ہے. یہ سب بے شرمی والے کام ہیں، بے حیائی والے کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے، جس قوم میں کھلی فحاشی، کھل کے کر رہے نا آج فحاشی، گندا کام کھل کے کر رہے، چھپ کے بھی نہیں، تو کھلی فحاشی جس قوم میں عام ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ڈال دیتا، ایسی بیماریاں ڈال دیتا جو کہ تمہارے باپ دادا نے ان بیماریوں کو نہیں دیکھا تھا. کورونا کیا ہمارے دادا کو معلوم تھا؟ کچھ ہی سال پہلے ہم اس بیماری سے نکلے نا، 3-4 سال پہلے کتنا پریشان تھے. یہ جو بیماری ہے کورونا کی بیماری، ایڈز کی بیماری، کینسر کی بیماری، کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے کے لوگ تھے کیا ان کو معلوم تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بیماریاں ڈال دیتا. پھر دوسری چیز، ناپ تول میں کمی کریں گے تو پیداوار میں کمی ہوگی اور بادشاہ کا ظلم ہوگا. ناپ تول میں کمی، کئی چیزیں، چھوٹے سے چھوٹے ترکاری پیاز بیچنے والے سے لے کر بڑے سے بڑی چیزوں میں ناپ تول میں کمی ہوتی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ پیداوار میں کمی ہوتی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح تیسری چیز، اگر زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا. زکوٰۃ نہیں دیتے، مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، جائیداد ہے، بہانے بناتے ہم لوگ، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. آج میں دیکھتا ہوں اکثر جگہوں پر میں گھومتا ہوں، لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا اتنا مال ہے، اتنی زمینیں، اتنا جائیداد ہے، کروڑاں کروڑاں، ان کی پوری زندگی، ان کی نسل، ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے بیٹھ کے کھائیں گے تب بھی نہیں سرتے. اتنی زیادہ پراپرٹیاں ہیں لوگوں کے پاس. نہیں ہے ایسا نہیں، بہت ہے، لیکن دیتے نہیں. ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور جو ان کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، ہر سال کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی، ہر جگہ بول رہا ہوں میں، ہر جگہ ایسے کروڑ پتی، کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ان کی اگر صرف زکوٰۃ دینے لگ جائے. تو آج زکوٰۃ دینا، بہت ہی کم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت کم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کو جو لوگ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. یاد رکھو، بارش کو روک لیتا. پھر اسی طرح چوتھی چیز، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ ان پر غیر قوم کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے مال اور جائیداد کو چھین لیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں غیر قوم کے دشمن مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو بھی رہے، آج مسلمانوں کے زمین اور جائیداد کو چھین بھی رہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دی. کیوں؟ جب تم اللہ کا عہد توڑ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو توڑ دیں گے. ہم سب نے وعدہ کیا اللہ تو ہی ہمارا رب، ہم سب کلمہ پڑھے تو ہم یہ وعدہ کریں اللہ تیری بات مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے حکموں کو مانیں گے. یہ سب وعدے توڑ دیے ہم اللہ تعالیٰ سے. جو بھی کرے تھے، ہر مسلمان کلمہ پڑھ کے بولا تھا اللہ تیری شریعت کو مانیں گے، لیکن آج ہم زندگیاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی کوئی شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں نظر آتا، نہ کے برابر کچھ ہی لوگ گنے چنے، باقی سب اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ غیر قوم کے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. آج مسلط ہے ہر جگہ، پوری دنیا میں مسلمان ہی پٹ رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان ہی ذلیل ہو رہا ہے، اور غیر قوم کے لوگ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں چیز، جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیں گے اللہ ان میں باہمی اختلاف پیدا کرے گا. ابن ماجہ کی روایت. مسلمانوں کے حکمران اپنی مرضی سے جب فیصلے کریں گے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کے حساب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی کے فیصلے ہوں گے. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں کی بات تو کیا، آپس میں بھائی بہن جب پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے تو کئی لوگ قرآن کے حساب سے پراپرٹی کی تقسیم نہیں کرتے، نہیں جی ہم ہماری مرضی سے کر لیں گے. خلا اور طلاق کے مسئلے اپنی مرضی سے کر لیں گے، اللہ رسول کے بتلائے ہوئے طریقے ہم کو ضرورت نہیں ہے.
تو یاد رکھو جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپس میں اللہ تعالیٰ اختلاف ڈالے گا، آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔